اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بن گئی۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھی، یعنی ہفتے کے دن کام کرنا اور شکار کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے۔ کیونکہ ہفتے کے دن مچھلی دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھی۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانست میں چال چلی کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں آ کر رہیں، لیکن ان کی یہ چال بھی کام نہ آئی اور مچھلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی تھی۔ پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مچھلیوں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اسی نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے اور اپنی دانست میں بڑی دانشمندی سے کام لے کر اللہ کو چمکا دیا۔ لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے تھے اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانی سے برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، اور کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہوں ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے۔ تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ایک سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آن پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں ہیں اس لیے زمانے میں گناہ کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے۔ لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر موجود بیل کے بٹن کو دبائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔